تو آخرکار لسٹ آ ہی گئی۔ اور اس میں سب سے بڑا نام غائب ہے۔ پاکستان کے دورہ سری لنکا کے لیے T20 اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے اور بابر اعظم ٹیم میں نہیں ہے۔ یہی تو آج کی سب سے بڑی بحث ہے۔ آج ہم صرف اس اسکواڈ کا تجزیہ نہیں کر رہے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے یا ایک ایسا جوا جو ٹیم کو مزید غیر مستحکم کر دے گا؟ اچھا، سرکاری طور پر تو دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ جی، ایک تو بگ بیش لیگ کی کمٹمنٹ، اور دوسرا یہ کہ سلیکٹرز نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل کہانی کچھ اور لگتی ہے نا؟ اصل کہانی تو فارم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بابر کی فارم مطلب T20 کے معیار کی نہیں رہی پچھلے کچھ عرصے سے۔ اور یہاں صرف فارم کی بات نہیں، اعداد و شمار بھی یہی بتا رہے ہیں۔ جی، 2025 میں ان کا سٹرائک ریٹ 115 سے بھی کم رہا ہے۔ 115! آج کل کی T20 کرکٹ میں یہ تو بالکل نہیں چلتا۔ یہ ٹیم کو ہر میچ میں پاور پلے میں دباؤ میں ڈال دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بابر کے کریئر کا خاتمہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ سلیکٹرز کی طرف سے ایک بہت واضح پیغام ہے کہ اب پرانی کارکردگی پر جگہ نہیں ملے گی۔ بالکل، اور یہ پیغام صرف بابر کے لیے نہیں ہے۔ اگر بابر جیسا بڑا کھلاڑی ڈراپ ہو سکتا ہے تو مطلب تو ٹاپ آرڈر میں ہر کسی کی جگہ خطرے میں ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے خواجہ محمد نافی کی شمولیت اتنی اہم ہو جاتی ہے، ایک نیا وکٹ کیپر بلے باز جو ٹاپ آرڈر پر کھیلتا ہے۔ یہ صاف اشارہ ہے کہ عثمان خان اور یہاں تک کہ محمد رضوان کی جگہ بھی اب وہ مستقل نہیں رہی۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ماس صداقت کا؟ بالکل۔ اگر آپ فارم کی بنیاد پر نئے کھلاڑی لا رہے ہیں تو پھر ماس صداقت کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس لڑکے نے پریزیڈنٹ کپ کی آخری 5 اننگز میں 2 سینچریاں اور 2 نصف سینچریاں بنائی ہیں۔ اور بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی۔ وہ تو اس وقت ملک کے سب سے انفارم بلے باز ہیں۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ شاید سلیکٹرز خاص طور پر ایک وکٹ کیپر بلے باز کو ہی آزمانا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کی T20 سوچ کے بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ سالوں تک ہم بابر اور رضوان کے استحکام پر انحصار کرتے رہے، چاہے اسٹرائک ریٹ کم ہو۔ پھر ہم جارحانہ کرکٹ کی طرف گئے اور سائم ایوب جیسے کھلاڑی لائے، لیکن وہ بھی مسلسل ناکام ہو رہے۔ تو اب سلیکٹرز ایک یوں سمجھیں دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اچھا، بیٹنگ میں تو کافی الجھن ہے۔ بولنگ کا کیا حال ہے؟ یہاں تو سپنرز کی ایک فوج جمع کر لی گئی ہے۔ عثمان طارق، ابرار احمد، محمد نواز اور شاداب خان کی واپسی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ صرف سری لنکا کی کنڈیشنز کے لیے ہے یا ورلڈ کپ کے لیے ایک نیا اسپن کوارٹیٹ بن رہا ہے؟ خاص طور پر شاداب اور نواز کی واپسی اہم ہے۔ مطلب کیا ان کی آل راؤنڈ صلاحیتوں کو ابرار کی خالص وکٹ لینے کی مہارت پر ترجیح دی جا رہی ہے؟ اور پیس اٹیک میں بھی کچھ حیران کن فیصلے ہیں۔ نسیم شاہ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ حالانکہ ان کی حالیہ T20 فارم اتنی اچھی نہیں رہی، یہ ان کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ اور حارث رؤف، ان کے بارے میں تو شاید ہی کسی کو حیرت ہوئی ہو۔ 19ویں اوور میں 20 رنز کا تحفہ بھی دے جاتے ہیں۔ تو ان کا ڈراپ ہونا متوقع تھا؟ یہاں سب سے اہم نام سلمان مرزا کا ہے۔ یہ ایک زبردست انتخاب ہے۔ اچھا۔ جی، 2025 میں پاکستان کے تمام پیسرز میں ان کی اکانومی سب سے بہتر رہی ہیں اور وہ نئی گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ سری لنکا میں کامیاب ہو گئے تو وہ 2026 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ ایک ایسا اسکواڈ ہے جس میں بہت زیادہ تجربات کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ سلیکٹرز دورہ سری لنکا کو T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور حتمی اسکواڈ کے اعلان کی آخری تاریخ بھی زیادہ دور نہیں، 8 جنوری 2026۔ اس لیے اس دورے کی کارکردگی ہر کھلاڑی کے لیے انتہائی اہم ہوگی۔ اور آخر میں کپتانی کی بات، سلمان علی آغا کو کپتان بنایا گیا ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی کارکردگی اور ٹیم میں جگہ پر سوالیہ نشان ہے۔ تو اس پورے اسکواڈ کو دیکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سلیکٹرز واقعی مستقبل کی ایک جرأت مند ٹیم بنا رہے ہیں، یا یہ صرف ایک عارضی تجربہ ہے جو بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے پرانے اور آزمائے ہوئے کھلاڑیوں کی واپسی پر ختم ہو جائے گا؟